پاک پیغمبر نے فرمایا اور رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے. اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کی فضیلت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا ضد له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدقنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل سر تقریم دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں محمد پور دیوان کے سنی مسلمانوں آپ کے اس شہر محمد پور دیوان جامع مسجد تھانہ والی میں پہلی دفعہ میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. برادر مکرم جناب حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت کے اوپر حاضری ہوئی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اس آنا چیز بندے کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کا چل آنا بھی اور ہم سب کا جمعۃ المبارک خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بات سمجھ آئے آپ نے اونچی سبحان اللہ کہنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ
جو میرا امتی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتے ہیں جس کا سایہ، جس کے سائے کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 500 سال دوڑتا رہے تو اس کا سایہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تخت ہوا کے اوپر چل رہا تھا۔ ایک آدمی کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، کیا ہی سلیمان کا تخت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کی سبحان اللہ کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان مبارک تک پہنچائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ان کے حکم سے ہوا نے ان کا تخت نیچے لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بابے کو، اس بزرگ کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں آپ نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کے عرش کو دیکھ کر، آپ کے تخت کو دیکھ کر میری زبان سے نکلا سبحان اللہ، قربان جاؤ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فرمایا بابا یہ میرا تخت جو ہے کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو تو نے سبحان اللہ کہی ہے یہ سبحان اللہ تیرا ہمیشہ رہے گا۔ قابل ساتھ تکریم دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے، بڑے مقام والا مہینہ ہے، بڑی بلندیوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے امتیوں، رجب جو ہے رجب وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ جو میں آپ کے سامنے میں نے حدیث مبارک پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رجب میرے امت کا مہینہ ہے۔ اب رجب کا مہینے کی فضیلت، اس کا مرتبہ اور مقام تمام مہینے کے اوپر ایسی فضیلت ہے، ایسا مقام ہے جیسے باقی تمام امتوں کے اوپر، تمام نبیوں کی امتوں کے اوپر میری امت کی فضیلت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان خود میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں کے اوپر ایسی ہے جیسے تمام اللہ کے نبیوں کے اوپر مجھ محمد مصطفیٰ کی فضیلت ہے۔ آگے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اور رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے، اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کی فضیلت، رمضان کا مقام باقی مہینے کے اوپر ایسے ہے جیسے تمام مخلوق کے اوپر اللہ کی فضیلت ہے۔ باقی تمام مخلوق نیچے ہے، اللہ کی ذات اوپر ہے، باقی ساری مخلوق چھوٹی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بھی بڑی شان والا ہے، جس کی فضیلت کے اندر، جس کی شان میں اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ اونچی ذرا سبحان اللہ کہہ دے، میں آپ کو اللہ کا قرآن سناؤں۔ جس طرح اللہ کا قرآن اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کے اوپر نازل فرمایا تھا، آج بھی وہی قرآن ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی حافظ قرآن چھوٹا پڑھے تب بھی قرآن کا اثر ہے، بڑا پڑھے تب بھی قرآن کا اثر ہے، مرد پڑھے تب بھی قرآن اللہ کی کتاب ہے، با اثر ہے، عورت پڑھے تب بھی با اثر ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اور اللہ یہ وہ قرآن ہے جو قیامت والے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2000 سال پیدا
ہوئی، اللہ نے اپنے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ جب جنتی جنت میں ہوں گے تو اللہ خود اپنے قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، جنتیوں کو سورۃ الرحمن سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، سیام صوم کی جمع، صوم کا معنی روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم یہ نہ پریشان، روزے کی وجہ سے پریشان نہ ہونا کہ سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے، کھانے کی اجازت نہیں، پینے کی اجازت نہیں، بڑی دھوپ نکلی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے گزرے، جو انبیاء تم سے پہلے گزرے، جو امتیں تم سے پہلے گزری ہیں، ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، اس لیے تم پریشان نہیں ہونا، تم غمگین نہیں ہونا، لعلکم تتقون، تم سارا دن روزہ رکھو گے، لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد کیا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تم روزہ رکھو گے، لعلکم تتقون، تو متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور جو اللہ کے قریب ہو جائے، جو اللہ کے قریب ہو جائے، اس کے سب کام بن گئے، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر آمنہ کے لال فرما رہے ہیں رمضان المبارک کے اندر 4 کام کرنے ہیں۔ اے میری امت، 4 کام تم نے کرنے ہیں۔ پہلا کام تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو تم نے کثرت سے یاد کرنا ہے، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا ہے۔ خود خالق کائنات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے اذکروا اللہ، اے ایمان والو مجھ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوا بکرۃ واصیلا، شام کو بھی مجھ رب کو یاد کرو اور صبح کو بھی مجھے یاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ یا اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ آپ کے ہمسائے کون ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بیٹھے ہوئے بھی مجھے رب کو یاد کرتے تھے، اٹھتے ہوئے مجھے رب کو یاد کرتے تھے، چلتے پھرتے بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے بھی مجھے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے اندر غور و فکر کرتے تھے، غور و فکر کرنے کے بعد کہتے تھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر پیدا فرمایا فضول اور بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، ذرے سے لے کر آسمان تک کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی۔ اور وہ انسان جس کو
المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوق کا سردار جسے بنایا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ جب ایک معمولی سی چیز کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں فرمایا تو انسان کتنا بڑا عظمت والا ہوگا۔ اونچی ذرا سبحان اللہ کہہ دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے رمضان کی راہ بتاتی ہے کہ اب یہ مہینہ رحمت والا مہینہ، اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ محمد پر دیوان والو رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت اور شان والا مہینہ آ رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بتا رہے رمضان کی میم بتا رہی ہے یہ مغفرت والا مہینہ ہے، رمضان کی زواد بتا رہی ہے یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی الف بتا رہی ہے یہ الفت والا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کی نون بتا رہی ہے کہ یہ مغفرت اور رحمت و شان والا مہینہ آ رہا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں یار ایم پی اے کا مہمان آ رہا ہے، ایم این اے کا مہمان آ رہا ہے، وزیر اعظم کا مہمان آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کا مہمان آ رہا ہے، فلاں کا مہمان آ رہا ہے، فلاں بڑے کا مہمان آ رہا ہے، سردار کا مہمان آ رہا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن قربان جاؤں رمضان کے مہینے کے اوپر وہ کتنی عظمت والا مہینہ ہوگا جو اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال ہو رہا ہے، اس کا استقبال ہو رہا ہے، فلاں کے مہمان کا استقبال ہو رہا ہے۔ کیا یہ رمضان المبارک جو اللہ کا خاص مہینہ ہے، اللہ کا خاص مہمان ہے، کیا خیال ہے محمد پر دیوان والو اس کا استقبال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، استقبال رمضان۔ انسان سفر پہ جا رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، اور ادھر دیکھو اللہ کا مہمان آ رہا ہے، تیاری ہونی چاہیے۔ کس چیز کی تیاری؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آدمی کی ایک نیکی 700 نیکی زیادہ ہو جاتی ہے، 700 گنا بڑھ جاتی ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کے حالات پڑھو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 60 قرآن پاک کے ختم کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ساری رات مصلی کے اوپر پوری رات کے اندر ختم کیا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا اللہ کا دیدار ہوا، اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ جسے اللہ کا دیدار ہو وہ کتنی بڑی شخصیت ہوگی۔ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، پوچھ رہے ہیں یا اللہ آپ کا قرآن میں پڑھوں، کس طرح پڑھوں؟ اللہ نے فرمایا احمد میرے قرآن کو تو پڑھتا جا، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سمجھ کے پڑھ، بلا سمجھے پڑھ، دیکھ کے پڑھ، بغیر دیکھے پڑھ، تو قرآن پڑھتا جائے گا، مجھ رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا، مجھ رب کے قریب ہوتا چلے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت فتنے ظاہر ہوں گے، صحابہ بیٹھے ہیں یا رسول اللہ فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، ان فتنوں سے ہم بچ جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر ایسے فتنے گریں گے، ایسے جیسے بارش ہوتی ہے، بارش کے قطرات گرتے ہیں،
یا رسول اللہ اس سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لینا. اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر محمد پر دیوان والو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. یہ اللہ کے پاک پیغمبر رمضان المبارک کی تیاری فرما رہے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمارے رجب کے اندر بھی برکت عطا فرما, ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما, تاکہ ہمیشہ رجب کا مہینہ بھی مل جائے, شعبان کا مہینہ بھی گزر جائے. اللہ کے پاک پیغمبر آگے سے دعا فرما رہے اللہم بلغنا رمضان. رجب کا مہینہ بھی گزر جائے, شعبان کا مہینہ بھی گزر جائے, یا اللہ میں رمضان تک پہنچا دے. آپ کے محمد پور دیوان سے بس چلتی ہے کراچی تک, آپ کے محمد پور دیوان سے بس چلتی ہے لاہور اور پشاور تک. آپ دعا سفر کے اندر دعا مانگ رہے ہوتے یا اللہ خیریت سے میں کراچی پہنچا دے, خیریت سے ہمیں لاہور اور پشاور پہنچا دے. ہاں اللہ کے نبی فرما رہے سفر کے اندر مسافر کی دعا بھی قبول ہوا کرتی ہے. یہ تو مسافر کی اتنی برکت ہے کہ سفر کے اندر اللہ اس کی سن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان برکتوں والا مہینہ ہے. جب رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزہ دار اللہ کی بارگاہ کے اندر یوں ہی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مانگ میرا بندہ, کیا مانگتے ہیں؟ تیرے مانگنے کی دیر ہے, میرے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے, تہجد کا وقت ہوتا ہے, ساری دنیا سو رہی ہوتا ہے, اللہ رب العزت آسمان دنیا پہلے آسمان پہ نازل ہوتے ہیں, 3 اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں, بخشش کر دوں. دوسرا اعلان ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا میں اس کی روزی کی تنگی دور کر دوں. ہے کہ مجھ سے بخشش مانگنے والا, ہے کہ مجھ سے شفا مانگنے والا, ہے کہ بیمار دنیا کے اندر ڈاکٹر سے مارا ہوا, ہے کہ پھرانے والا, ہے کہ مجھ سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا کر دوں. جہاں ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں لا علاج ہو جاتے ہیں, پھر رب کہتا ہے مجھ سے مانگ, تیرے مانگنے کی دیر ہے, میرے عطا کرنے کی دیر نہیں ہے. دوستو رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے, اس کی ہم قدر کریں, اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا 2 کام اور کرنے ہیں, 4 کام میں سے تیسرا کام جو میں نے آپ کو بتانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اللہ نے بنائی ہی مسلمانوں کے لیے. اونچی کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید نہ ہوا کرو, اللہ تو ہے ہی مسلمانوں کا. اللہ سے جنت مانگا کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو, اللہ سے جنت مانگو. چوتھی چیز اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو, جہنم سے اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 کام, ایک تو اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے, اور چھٹا کام یہ ہے آپ نے تراویح کے اندر قرآن سننا ہے. اور کون سے اس مجمع کے اندر ارادہ کرتے ہیں, عزم کرتے ہیں انشاءاللہ اس پورے مہینے کے اندر ایک بات, آخری بات, اللہ کے نبی نے فرمایا اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. تمام احباب آج عزم کرے ہم انشاءاللہ پابندی کے ساتھ تراویح بھی ادا کریں گے. الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا قرآن تراویح کے اندر سنیں گے بھی صحیح, اور رمضان المبارک کے پورے
رکھیں گے، ذرا اللہ کے گھر کے اندر ارادہ اور اللہ کو جذبہ دکھا دے، آپ اللہ کو جذبہ دکھائیں گے، آپ اللہ اور اللہ رب العزت آپ کے اندر طاقت پیدا کر دے گا۔ اونچی طرح انشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے عزم کر لے، یہ اللہ آپ کا عزم کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اپنے مہمان رمضان مبارک کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب سنت ادا فرما لیں۔